بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ عبدال بابا نے فقیر صاحب سے اجازت لی اور بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبدال بابا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میاں صاحب آئے تو ایک نئے حکم کے ساتھ کہ ایک ہندو فیملی ہے فلاں شہر میں، وہ تمہارے پاس آئے گی اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ کچھ دنوں بعد ایک لڑکا آیا جس کا نام شام تھا۔ اس کی بہن پاروتی تھی جو بہت بیمار تھی۔ گاؤں یہاں سے دور تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی۔ تمام ڈاکٹروں کو دکھا لیا گیا تھا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب بیماری تھی، اچانک بے ہوش ہو جاتی تھی اور کئی دن تک بے ہوش رہتی تھی، پھر اچانک ہوش میں آ جاتی تھی۔ صحت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کسی نے شام سے تذکرہ کیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ تو وہ میرے پاس چلا آیا۔ مجھے میاں صاحب کا حکم یاد آیا۔ میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ سندھ کے ایک دور دراز شہر کے ایک گاؤں میں اس کا گھر تھا۔ میں وہاں پہنچا تو ان کے گھر والے حیران رہ گئے کہ بابا اتنی دور کیسے آ گیا۔ میں نے لڑکی کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کبھی پہلے ایک رشتہ شادی کے لیے ہوا تھا، انہیں وہ لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے رشتہ واپس کر دیا تھا۔ اس لڑکے نے انتقام لینے کے لیے کسی سفلی کے عامل سے کوئی عمل کروایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے 3 دن یہاں رہنا ہے، کوئی آس پاس جگہ ہو یا کوئی مسجد ہو تو بتا دو۔ انہوں نے گاؤں کے امام مسجد سے بات کروائی تو انہوں نے بخوبی رہنے کے لیے حجرے میں جگہ دے دی۔ 3 روزے رکھ کر رات میں وہ عمل کیا۔ چوتھے دن ظہر کی نماز کے بعد ایک بچے نے آ کر کہا، سائیں آپ کا نام عبداللہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا باہر کوئی بلاتا ہے۔ میں باہر دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی رنگت کالی ہے، عجیب سا حلیہ ہے، آنکھیں موٹی موٹی سرخ۔ بولا تو عبداللہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا تو پاروتی کو ٹھیک کرنے آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ ٹھیک کرے گا، میں کیا کروں گا۔ بولا زیادہ باتیں نہ بنا، خاموشی سے چلا جائے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ بولا تجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، اپنا بوریا بستر سمیٹ اور یہاں سے بھاگ ورنہ پچھتائے گا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ہمت ہے تو مجھے یہاں سے بھگا کر دکھا۔ بس وہ طیش میں آ گیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ڈبیا نکالی اور اس کی راکھ مجھ پر پھینک دی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے انگارے مجھ پر ڈال دیا ہوں۔ جسم پر جہاں جہاں وہ راکھ لگی آبلے پڑ گئے۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں مسجد کی طرف بھاگا، مگر میرے جسم پر آبلے پڑ چکے تھے۔ اب میں نے غصے میں مٹی اٹھائی اور اس پر حمل پڑ کر اس کی طرف پھینک دی۔ آگ کے شعلوں نے اسے گھیر لیا، مگر جیسے ہی آگ کے شعلے ہٹے تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے دیکھا کہ آس پاس کی گلیوں کے 2-4 آدمی آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی غائب ہوا تو ایک داڑھی والا شخص میرے قریب آیا، میرے زخموں کو دیکھا اور دوسرے لوگوں کو آواز دی، او فلاں فلاں جلدی آؤ، دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا آپ اس کو جانتے ہو، یہ کون تھا؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ بولے یہ یہاں کا مشہور آدمی ہے، آپ نہیں جانتے؟ حیرت ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہاں نیا آیا ہوں۔ کون تھا یہ بتائیں؟ بولا یہ شنکر ہے، شنکر مہاراج، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ آپ شاید مسجد میں آ گئے اس لیے بچ گئے، ورنہ یہ آدمی کو مار دیتا ہے۔ آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی دھاک ہے، یہ بڑا زور آور ہے، آپ اس سے لڑائی نہ کرو۔ میں نے کہا مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی پولی فیکس کی ٹیوب لے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ زخموں پر لگا لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر حجرے میں آ گیا۔ پتہ چلا کہ یہ وہی سفلی کا عامل ہے جس نے پاروتی کو مرض میں مبتلا کیا ہے۔ اسے تکلیف ہے کہ میں پاروتی کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنی دور کیوں آیا ہوں۔ رات گئے تک سارے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا۔ میں شام کے گھر گیا تو اس کے ماں باپ منتیں کرنے لگے کہ آپ واپس چلیں۔ پاروتی اگر بھگوان نے چاہا تو ٹھیک ہو ہی جائے گی، لیکن اب جو یہ دشمن کھل کر سامنے آ گیا ہے تو یہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور ہمارا بھی نہ جانے کیا حال کرے گا۔ اسی طرح مسجد میں بھی ایک آدمی نے اپنی دبی زبان سے مجھے مشورہ دیا کہ میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں، کیوں غیر مسلموں کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہوں۔ مگر یہ تو میری ڈیوٹی تھی۔ رات کو پچھلے پہر کسی نے مسجد کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے جا کر کھولا تو سامنے پولیس کی وردی میں ایک حوالدار اور 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ بولے کہ تجھ پر الزام ہے کہ تو نے برابر کے گاؤں سے چوری کی ہے، تمہیں پولیس چوکی چلنا ہوگا اور یہاں کی تلاشی بھی لینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔
मैं सोच रहा था कि ये नई मुसीबत कहाँ गले पड़ गई। शायद ये मेरी रात की पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए मुझे ताने ले जा रहे हैं, मगर इन्हें देर हो चुकी थी क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था। ये मुझे पैदल पैदल एक इमारत तक लेकर गया जिस पर पुलिस चौकी का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ एक मोटा एएसआई बैठा ऊँघ रहा था। उसने ऊँट पटांग बातें करने के बाद मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। बकिया रात और दिन का कुछ हिस्सा मैंने लॉकअप में अल्लाह अल्लाह करते गुजारा। 10-11 बजे के करीब वही मस्जिद के इमाम साहब और चंद दीगर अफराद एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के साथ चौकी आए। देर तक उन्होंने दिन वाले अफसर से बातें की और फिर मुझे छुड़ा कर ले आए। पता चला कि सुबह जब उन्होंने मुझे मस्जिद में नहीं देखा तो परेशान हुए। तलाश शुरू की तो किसी ने बताया कि मुझे तो पुलिस ले गई है। ये वडेरे अली हसन के पास गए और उससे सारी सूरत हाल बताई। शंकर वाला मामला तफसील से बताया और वो मेरी ज़मानत लेने के लिए आ गया। पास के किसी गांव से किसी ने मेरे खिलाफ़ पर्चा कटवाया था, जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई थी। मैं समझ गया कि क्या मामला है। ये सारी बदमाशी उसी शंकर की थी। मस्जिद में वो कुछ कर नहीं सकता था, बस यही एक तरीका था कि कोई मुझे मस्जिद से बाहर निकाले और अमल पढ़ने से रोक दे। लेकिन मेरा अमल पूरा हो चुका था। मैंने पानी पढ़कर शाम को दिया कि वो उसे अपने घर में छिड़क दे और बहन को पिलाए। बाकी कुछ और मामलात किए। उसकी बहन तकरीबन ठीक हो ही चली थी। मैं बस वापस आने की तैयारी कर रहा था कि वडेरे अली हसन के घर में आग लग गई। सारे गांव में शोर मच गया। उसका घर एक बड़े कतई अराजी पर बना हुआ था। हम लोग औताक में बैठे थे कि शोर मच गया कि वडेरे के घर में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई। बहुत सारा नुकसान हुआ, मगर सबसे तकलीफ बात यह थी कि वडेरे का बच्चा जल गया था। उसे अस्पताल पहुंचाया तो रात को खबर मिली कि वडेरे की 2 भैंसें मर गई। अब यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि यह सब शंकर का किया धरा है। मैंने सोचा कि वापस जाने से पहले इसका बंदोबस्त करता हुआ जाता हूँ। मैंने औताक में रात बसर करने का सोचा। दिन में खेतों से रुई ली, उससे चिराग बनाया और सरसों के तेल से रोशन करके हिसार कायम करके बैठ गया। जो अस्मा मैं पढ़ा करता था और ऐसे वक्त के लिए शाजी ने मुझे बताए थे, उन अस्मा को आजमाने का वक्त आ गया था। मैंने काम शुरू किया। फजर के वक्त किसी के रोने पीटने की आवाज़ आई। औताक के बाहर देखा तो शंकर बुरी हालत में, कपड़े जले हुए, फटे हुए, सर से खून बह रहा है और मिट्टी और कीचड़ में लथपथ सामने हाथ जोड़े खड़ा है। चिल्ला रहा है, मौलवी साहब बस करें बस। मगर अभी तादाद पूरी होने और नमाज का वक्त होने में कुछ वक्त बाकी था। मैंने देखा कि किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे उठाया और उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वो फिर चिल्लाने लगा। औताक चूँकि बस्ती से कुछ दूर बनी हुई थी, इसलिए गांव में किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं उसकी बेचारगी और बेबसी को देख